انہوں نے فرمایا ہے کہ سید کائنات نے 70 بار سے زیادہ میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ تیرا مرید تیرا نہیں ہے میرا مرید. اور وہ ہے ساتھ یہ کمال کس کا ہے؟ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا جو ادا کرنے والا ہے. جن کمال کس کا ہے؟ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام اسلام تم سمجھو. آپ نے فرمایا من شام رمضان ایمان و احتسابا. تو رمضان شریف کا روزہ جب کر پڑا پڑھا دیا ہے مجھے آپ کو کہ ان کے آپ کو پتہ تھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں عیسائی بھی رکھتے ہیں. آپ نے صحیح کیا ایک بات ایک مسلمان بھی ایسا نہ کر سمجھ کے رہے جو اپنے ایمان کے ساتھ اور اس کے اتحاد سے اللہ کے اوپر اس نے اتحاد رکھا اللہ پر یقین کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے خدا صاحب کا معاف ہے. اور فرمایا جو رات کے وقت پہلے حصے میں یا رات کے آخری حصے میں یا تھوڑے حصے میں یا ساری رات قیام کرے گا یعنی بیدار رہے گا عبادت کرے گا ایمان کے ساتھ ایمان کی شرط اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے تو اس کے گناہ صاحب کا معاف ہو جائے. اس طرح سے قدر کا فرمایا انشاءاللہ یہ بات اللہ کو زندگی کو سنا کروں گا. وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے میرے سامنے بہت مضمون آتے ہیں اور پھر میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں. اللہ اپنا فضل و کرم کرے یہ میری زبان سے جو بات نکلے اللہ کی رضا خوشنودی کے ساتھ اور اس پر مجھے اور عمل کی میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب روزہ بھی رکھتے ہیں نا منڈی کی شان بڑی عظیم ہے. کچھ عبادتیں ہیں جو کھلا ہوتی ہیں کچھ ایسی ہیں یہ نماز پڑھتے ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے روزہ رکھتے ہیں سب پکڑ روزہ رکھتے ایک اچھی افطار کرتے ہیں اور بعض جگہوں میں شہری کی ترقی کرتے ہیں. یہ ذہنی عمل ہے آدمی ذہنی عمل ہے اور اچھے اجتماعات کی ساری ذہنی عمل ہے مگر ایمان ذہنی عمل نہیں ہے. ایمان چھوڑا نکال بھی چھوڑا ایمان بھی دل میں ہے اور ایمان نکال دیا جائے تو نفاق بھی دل میں ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو فرمایا گیا اور مجھے اور آپ کو شفاعت ہے. ہم یہ سبزی کی شاید حضور اسلام کو کوئی طاقت نہیں ہے. روزے اثر شریف کے اندر آپ مان بیٹھے ہیں بات بھی نہیں کر سکتے. یہ کمزور خیالات ہے ہمارے اندر وہ قوت نہیں وہ علم وہ بڑھ سکتے ہیں. علم کی بات نہیں ہوتی. علم ذہنی ہے جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے آپ سارے گروپ میں لکھی ہوئی چیز کو پڑھ کے اسی کو اہل ایمان معرفت کا سمجھتے ہیں. معرفت دامہ کو سب خوشی ہوتی ہے پڑھتے ہوتے یقین نہیں ہو سکتا پورا جب تک پڑھتے رہو گے. میرا اور آپ کا ایمان ہے مگر میرا آپ کا ایمان غیب پر ہے. اس میں وہ اللہ کی غیب ہے جنت بلکہ شامل غیب ہے. لیکن یہ کاملین اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور کو یقین ہو جاتا ہے. بہت اونچا ابراہیم علیہ السلام نے پسند کی اللہ جگہ پر کہ اے اللہ تو ملک کو کس طرح زندہ کرتا ہے. مزید ہے نا مزید پر کیا آپ اس پر یقین ہے اور اس کی یقین ہے لیکن مزید اطمینان مشاہدے کے ساتھ چاہتا ہوں کیا مشاہدے کا ذکر ہے
میں مزید اطمینان مشاہدے کے ساتھ تجربہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوسروں کے لیے بھی تجربہ کر لوں کہ ڈاکٹر صاحب پڑھ صرف کتابیں پڑھ کے نہیں مشق کرتے تجربے کرتے محنت سے ایک آپریشن شروع کرتے محنت سے پتہ ہے نا آپریشن کرتے تو فوری طور پر آدمی کا انسان کا بغیر سیکھے تجربے کے بغیر آپریشن تو مر رہے گا یہ سب کو معلوم ہے پڑھے لکھے ہیں تو آپریشن کرتے ہیں آپریشن سیکھتے ہیں ان کو کافی وقت تک یہ تجربہ کرایا جاتا ہے اور تجربہ کرنے کے بعد ماہر ہونے کے بعد پہلی بار انسان کا آپریشن کرتے کرتے کام کے لیے کرتے بھی نہیں ہو جائے صاحب استاد ہوتا ہے صاحب جی شفاعت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی ہے اللہ کے رسول اور پیارے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارنا الاشیاء کماہیا حضرت السلام کو اشیاء دکھائیں گے تو حضور نے فرمایا ایسا بات مجھے تمام اشیاء دکھا اور ان کی کیفیت ماہیت بھی عطا کر اور یہ کیا ہے ہمارے پاس وہ کام ہے سب لگاتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشریت کے لباس میں تھے جس کا جبریل اسلام بشریت کے لباس میں آئے اور جبریل اسلام حضور کو نور علیہ السلام کے پاس تقریباً ہر روز بشریت کے لباس میں نکلتے تھے اور اس کو ثابت کرا بھی پہچان جب جنرل قدر صحابہ جیسے سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم وارضاہم حضور کے صحابہ کرام پر رضوان سارے صحابہ 1,34,000 سے کم زیادہ کتنے صحابی پاس ہیں اور صحابی پر بھی اللہ کی رضا مشکل نہیں ہو جس کی ایک بار حضور کو دیکھا اور مبارک ہے اس کو بھی جس نے حضور نور کی روشن ہونے کے بعد ملا ہے اس پر اختلاف ہے سید کائنات آگے بات سمجھے کہ وہ ایسا ہو جانا سید المرسلین علیہ السلام ہمیشہ کے لیے جب اپنے طالب حقیقی کی بات کریں گے اور اس وقت کچھ لوگ آئے جو پہلے بھی آئے تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت پا کر کیا لیکن حضور کو نور کا کلمہ آپ کے ساتھ نہیں پڑھا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن حضور نے نہیں پڑھایا سید کائنات علیہ السلام نے نہیں سنا اس پر اختلاف اکثر اہل سنت اور جوان کہتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں ہے یہ صحابی نہیں کچھ شاہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی صحابی ہو جائے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر دیکھ دیا ہے دیدار کر دیا اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے تو سید المرسلین علیہ السلام نے عرض کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو تم نے کائنات کا مشاہدہ کرایا اور ماں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے خلق کو مشاہدات کرائے حضور علیہ السلام کی امت کے فوج کو بھی کرایا جاتے ہیں لیکن وہ پیغمبر نہیں ہوتا پیغمبر حضور پر ختم ہوتی ہے نبوت سید کائنات پر ختم ہوتی ہے تو سید ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا قرآن مجید میں ثابت ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سمجھے ذرا ولی کی شان ولی کے جو حضور علیہ السلام کے سفر میں ڈوب جاتے ہیں یہ سب سے اونچے اور کبھی مضبوط ولی ہے ولیوں کو کچھ ولی ایسے جن کو زندگی میں 2 بار یا 1 بار لیکن یہ عوام الناس بھی جن کی امید میں لوگوں کی بہت ہوتی ہے لیکن اپنا مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے اور ولیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو میں ایسا بات کرتا ہوں تمام میں برباد کرتے رہتے ہیں ان کا نہ کوئی مرید ہے
نہ کوئی رشتے دار، اور میرے بزرگ میرے سے پوچھا تھا آپ اللہ ایک ہے اور میرے جبھی سے بالکل شریر سے بھی ایک ہے، اور میں خادم ان کے پاس چلا نہ میرے ماں باپ نہیں، نہ میرا چچا ہے، نہ میرا ماموں ہے، نہ میرا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، نہ نواز ہے، نہ نواز۔ جن لوگوں نے 60 برس تک ساتھ مل کے کھانا کھایا ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جس کے حوالے آپ تفصیل تنقید کا سلسلہ دے دیا، اس کو پچھلے سال میں نے عرض کی، آپ جانتے ہیں حضرت صاحب اس کو معلوم تک میں حضور کے پاس رہتا ہوں الحمدللہ و شکر، لیکن حضور کو چھپا کے رکھا ہوا فرماتے تھے لہٰذا ولیوں کا ایک درجہ ایسا ہے کہ ان کی یہ تصور بڑا مشکل ہے۔ میں ایک بار آپ سمجھ چکا ہوں کہ آپ تصور نہ کرنا کئی شیطان حملہ نہ کرتے، کیونکہ ہم گناہ اور جو شخص اس شخص کا باطن ناپاک ہے، یعنی کبیرہ کوئی نہ کوئی گناہ ایک یا دو کبیرہ گناہ کرتا ہے، یا دنیا کی حوث میں پھلسا ہوا ہے، آج مطلب دنیا کی شوق پہ رہتا ہے، ایسے آدمی کے لیے تصور مشکل ہے۔ تو بلکہ میں کچھ ایسے ہیں جو 2 منٹ 1 منٹ تصور کرتے، 4 منٹ 5 منٹ تصور رہتا ہے، پھر تصور ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن 3 درجے ہیں، ایک ولیوں کا ایسا درجہ ہے جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ انتظار میں، پھر ہوتے ہوتے رات دن میں جس کو اچھا کے تصور میں ڈوب جاتی ہے، رات کو بھی اور دن بھی وہ ایسے سمجھ کے سیدھی کائنات سامنے بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، حتیٰ تو گفتگو بھی ہو جاتی ہے پردے سے، اور یہ میرے حضرت صاحب کے ساتھ پردے۔ ایک وہ ہے کہ جن سے تصور ہٹتا ہی نہیں ہے، وہ فریاد کرتے ہیں اللہ حضور کو دور سب رکھتے تاکہ میں ہم حضور کو کتاب اور امام حافظ ملت الدین سیدی جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو جانتے سارے ہمارے علماء بھی جانتے، اب شکار دنیا میں، اور ان کو صرف بول نہیں سمجھتے، مگر بیت میں تعلق صرف بولتی تھی اور دوست تھی، اور جس اتفاق کو جنت سیدی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آپ اس مقام پر آپ کو مستند کی تدبیر الحلق فی امکان روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والملک، یہ کتاب ایک فرشتے کا دیدار اور پیغمبر کا دیدار بیداری میں جائز ہے، ایک یہ کتاب کا نام ہے، اور آپ مشرف ہوتے رہے، کسی کے دروازہ بھی بند کر دیا، بے شک بہت بڑے اللہ کوئی شک ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہ عمل ہے نہ علم ہے، میرے پاس ایسا تیری سے محبت ہے تو تیرے حبیب پاک کی محبت ہے۔ ان کی شان یہ ہے برادران اسلام کی، انہوں نے فرمایا کہ جو بیداری میں دیدار کئی بار در نہیں، پھر اس کے بعد اس کا آگ ہی ہو جاتا ہے، اگر عرض کرے کہ اے اللہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، وہاں مجھے دیدار کا اور تھوڑی دیر کی بات ہو، اس کی بات قبول نہیں ہوگی، کچھ کو کبھی دور ہوگا جس پر رب اور حضور چاہے گا، یعنی وہ شخص جس اتفاق بار بار مشرف ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا مقام ہے جن کی باتیں حضور کے تصور میں ڈوبا ہوا، اللہ ان کی محبت عطا کرے، اور ان کے ساتھ میرا اور آپ کا نشر ان کے ساتھ ہم جمع پہنچے، اور حضور نے اسلام کے ہم کو سزا میں چھٹی لے جا کر بنا دیا، اور حضور کے ہاتھ مبارک سے من قام رمضان ایمانا و احتسابا
سمجھ گئے کہ ایمان کے بغیر نہ رونے کا فائدہ ہے، ایمان کے بغیر نہ قیام کا کوئی فائدہ ہے، کسی عمر کا بھی کوئی فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا میرے اور آپ کی ایمان کی تجدید فرمایا اور فرمایا رب کریم جل مجدہ قرآن مجید میں ہے، میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ اگر حضور علیہ السلام کو باہر کوئی کہنا مان لے تو تم مصیبت پہ پڑ جاؤ گے، لہٰذا تم حضور کے کہنے مت چلو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت زیادہ باتیں نہ کرو، صحابہ کو فرمایا گیا اور ہم کو بھی اور سرکار مدینہ اسلام یہ میرا ایمان ہے۔ نور تو ہر جگہ ہے لیکن گاہی فرماتے ہیں اگر انشاءاللہ یہ دنیا میں میری خالص آپ بیٹھ کر عبادت کر لیں، سنا لیجیے مسجد مشاہد میں کون بیٹھا فرماتے ہیں ہاں لیکن آتے نہیں یہ تمہارے ایک دوست یہ عقیدہ میرا نہیں، اس لیے کہ اگر سرکاری مدینہ علیہ السلام اس میں داخل ہو جائے تو ایک بھی جہنمی نہ رہے، سب بس دے جائے، ایک بھی جنگی نہ رہے، سب موقع ہو جائے اور سب کے ساتھ بدت بھی ہو جائے تو حضور کی یہ بےعلمی گستاخی نہ کرو۔ نور مبارک آپ کا ہے چار آسمان میں سفر تاکید جو نہیں کرے اگر اللہ مجھے آنکھ اور شرط کرا دے تو اپنے آپ سے کہہ سکتے ہو اور ہر بات سے لکھا ہوا ہے درخت کے نیچے پیشاب اور اگر در کی جڑ میں در ہو بہت بڑا خرچہ ہے، درخت کی جڑ میں کوئی اٹھا جانا، اس لیے ایک کا ایک ہجوم بیٹھا ہوتا ہے، درخت کے ہر ہفتے پر کا ہجوم بیٹھا ہوتا ہے، دو بیٹھے ہوتے ہیں انسانی شکل میں اللہ پاک اپنا نام فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ ذلت سے بچائے، کوئی پتہ نہیں کہ ہم انسانی شکل میں بچتا بیٹھا ہو جن بھی ہوتے ہیں مومن، لیکن درخت کے نیچے دو شخص ڈیوٹی کرتا ہے حضور علیہ السلام کی سزا، اس لیے کہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں پتوں پر اور پتے خود اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور چلتے پانی میں بھی ٹھہرا پانی جو پانی ساکن ہو اس کا مقام اور ہے، جو پانی بہتا ہو اس کا مقام اور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اور یہاں کے فیصلے کے مطابق آپ کیا سمجھتی ہیں جو پانی تیزی سے چلتا ہے اور اس کی آواز آتی ہے نا پانی کی ٹکراؤ بھی اس کی آواز ہے نا، وہ آواز کی چیز پانی کے بعد نہیں، یہ تصویرات کے بعد ہے، یہ پانی جو تصویر پڑتا ہے
بات آ گئی. میرے مالک اور مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام لغات سکھا دی, تمام لغات سکھا دی. وعلم آدم الاسماء كلها. وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کلی میرے مالک کو تمام چیزوں کے اسماء سکھا دی. آسمان میں جتنی مخلوق ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا اور ہم دیکھ نہیں سکتے, اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے. وہ جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ تمام مخلوق کے نام سکھا دیے, اور زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے ان کے نام سکھا دیے, ان کی لغات سکھا دی. لیکن ان کی کیفیت اور گہرائی کا معنی نہیں بتا سکتا. آدم نے کو صرف نام نہیں سکھایا, ان کے اعمال, ان کے مقامات, ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائے. اور ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو جو عمر پر گئے تھے, اور مبارک ہو ان کو بھی جو کبھی جاننے والے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں ان کو توفیق عطا فرمائے, ان کی اللہ کی محبت میں جائیں, اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے جائے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائے, اور وہاں کی مقامات کا ادب عطا کرے. کچھ ایسے لوگ ہیں یہاں سے ہوتے جاتے ہیں, وہاں سے خشک ہو جاتا ہے. یہ بھی پتہ ہے, ساری باتیں نہ بتاؤں. اس لیے جو اندر کا جو مادہ زندہ ہے وہ باہر آتا ہے. کچھ ایسے ہیں یہاں نہیں, وہاں جب روتی رہتے ہیں, گڑگڑاتی رہتے ہیں. اس لیے جو باطن جو ہے وہ خوبصورت ہے وہ باہر آ جاتا ہے. ہاں, وہاں جا کر زمین بہت اللہ کو صرف زمین کی طرف آپ سمجھا مبارک میں پانی دمکا ڈال کے وہ پانی کی پیچھے کیا ابتدائی دور میں بھی نہیں دیکھا ہے. میں نے پہلی بار دیکھا میرا گزرا تھا مقام ابراہیم علیہ السلام پر گزرا تھا, لیکن جگہ تھی اور پھر مجھے کو اٹھا دیا گیا اور اچھے سے اور
زمزم شریف کی دعا کرنا اور اتنا پینا کہ یہ طرح ہے کہ پیٹ کو خالی کرنا. اللہ پاک اپنا ضرور فرمائے. اللہ اپنا فضل کرتا ہے. میں ہر سال کرنا چاہیے. اس لیے پانی کی ذریعے مانتا پانی جب لوگ کیونکہ سید المرسلین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ پیٹ بھر کر زمزم پیے گا اور جو منافق ہے وہ ایک آدھا گلاس پی اس کا پیٹ بھر جائے گا اور وہ پانی زیادہ نہیں پی سکے گا. زمزم شریف جو بہت تھوڑا پیتا ہے پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا وہ منافق ہے. معلوم ہو گیا اس کی بات پتہ چل گیا. اس لیے آپ ایک گلاس پیجیے پیٹ خالی کر کے زمزم شریف زیادہ پیے تاکہ آپ کے دل تک پہنچ جائے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرا پانی پیٹ کے کھا سکتا. جب دل ڈوب جائے زمزم شریف کیا کر تو اور آپ کیا چاہتے ہیں تو پھر ایمان بھی نصیب ہوگا نور بھی نصیب ہوگا دعا بھی قبول ہوگی شفا بھی نصیب ہوگی اللہ کی رحمت اور برکت ہوگی. اس لیے مقام ابراہیم جو ہے یہ قوم کا نشان کیوں ہے. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کا تشریف اٹھا رہے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے صاحبزادے مبارک بیوی اور آپ کے آقا سیدنا علیہ السلام کی جد امجد بڑی شان والے رسول سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ پتھر اٹھا کر آتے اور حضرت کو بھی آپ لے کے آئے اور سرکار ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ آپ اس سے زیادہ خوبصورت پتھر لے کے آؤ. خوبصورت پتھر چڑھ چڑھ کے تو ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ دیواروں کی اونچا ہے تو یہ مقام ابراہیم یہ لفٹ تھی اللہ کے حکم سے یہ اوپر ہونا تھا. آخر تک مسجد کے اخیر اب کی بنیاد تک یہ پتھر مارے اوپر جاتا تھا اور پھر نیچے آ جاتا تھا. اب میرے جیسے نام ہے کمزور اسی پتھر مبارک کو جنت کا سب سے اعلیٰ پتھر اور سرکار ابراہیم علیہ السلام کی قوم مبارک کی نشان رکھتا. لہٰذا بھی بہت ہماری بات ہے. اللہ آپ بھی نصیب کرے اور بچے نصیب کرے. میں اس کے بارے میں نہیں رہے بہت سارے کمزور اور کوئی ناشکریہ ابھی ہوتا تھا تو سالوں سے میرے آزاد کو نور ہو رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایمان کبھی اور وہ کرے گی یہاں سے تصور صحیح ہو. جو مدینہ شریف مکہ شریف میں کیا کرن ہر وقت اپنے گھر کا تصور کرے یہ اچھا نہیں. ہر وقت اپنے گھر کی اپنے علاقے کی جلدی یاد کرے اور اپنے رشتے دار دوست یاد کرتا رہے اور اگر اس کی یاد میں دل میں خیال آئے ہاں کتنا دوست ہے کتنی خوبصورت گلیاں ہے ہماری کتنا خوبصورت جیسے ہے ہمارا. اگر وہاں بیٹھ کر وہ آپ کی مدد کی طرف گئی تو سمجھ لو ایمان کمزور ہے یا سرے سے نہیں ہے. اس لیے آپ ہر بیٹھ کر تصور کو ہم ہر وقت مدینہ شریف کو اور مکہ شریف کو تصور عمل کریں اور بالخصوص عاملین ظلمت کے طواف کے دوران کسی مسئلوں سے آ جائے جب اس کا خیال گھر کی طرف جائے تو دل میں وہ پیدا ہو کہ میرا بچہ میری بچی میرا بلا اور ہفتے میں پیدا ہو تو فرمایا کہ پکڑا جائے گا. سزا ضرور اس لیے بھی مقام ہو لہٰذا میں پاک کو مقام رکھا. ایسا تصور نہ دے. اسی تصور بڑی پاکیزہ چیز ہے. تصور کی قوت سے اس کی برکت سے اور یا بڑے دور دور چلے جاتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے کہ کام مشین کا تباہ تباہ کرو اور نہیں کرو تو اس وقت گم ہو جائے سب بھول جاؤ. اپنی جان کی بھی پرواہ نہ ہو جان کی بھی پرواہ نہ ہو. اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ جتنے نشان ہوتے ہیں ان سے بڑی بڑا زیادہ فری کے ہوتے ہیں.
اور جن بھی ہوتے پوری سماج لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے کہ اور انواروں کا جلدیات بھی نظر حضور شہنشاہ برکات دوست شعر رضی اللہ عنہ کا دعا کرتا ہی بات ہے ایسا لیکن آپ بیٹھیے میرا تو سے تعلق نہیں خدا جھگڑا ہے اختلاف ہے مگر میں اپنا ہر کچھ اپنے پیر کو سارے اپنے مرشد کی تعریف کریں تھا وہ اس قابل ہو یا رہو ہے نا مگر میرے آقا سترہ کی طرف دنیا کی اکثر اولیاء لشکر اور موجودہ آپ کی طرف آئے ہیں اور مخالفت کی طرف والے ہیں اللہ معاف کرے اور تو بھی معاف کرے مجھے بھی آپ کو بتا دوں میں بہت کچھ دیر چکا ہوں